برادران طریقت ہمیشہ ہی ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. آج تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو کنوے کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر کوئی دوست ایسے ہوں جو ذکر لینے کے ارادے سے تشریف لائے تو آگے آ جائیں. اگر کوئی دوست ایسے ہیں جو ذکر لینے کے ارادے سے آئے تو آگے آ جائیں. جن نے ذکر پہلے کی سے نہ لیا ہو اچھا آگے آ جائیں جن نے ذکر لینا. ادھر آ جائے ادھر آ جائے. دیکھیں جہاں سے بیٹھے رہے ہیں جہاں سے اتر نہیں ان کو آنا تو ذکر لینا تھا آج. یہ جن دن دوستوں نے ذکر لینا ہی چادر پکڑ لیں، بعد میں دوبارہ ٹائم نہیں دے سکوں گا، مشکل ہوگا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب واتوب الیہ. الیہ اس کی آواز ذرا سی کم کرتا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے بھی. اس کی آواز ذرا نارمل سی ہو نا. اب ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. کیونکہ لاؤڈ اسپیکروں پر ہم بولتے رہتے ہیں تو ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے، ابھی بھی زیادہ ہے تھوڑی. ہاں جی ہاں. استغفر اللہ اب ٹھیک. ربی ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب واتوب الیہ. الف کے ساتھ ٹھیک ہے نا، الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب واتوب الیہ. آپ سب دوستوں کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ میں ذکر دیا جا رہا ہے. مجددیہ سے مراد حضرت مجدد الفسانی ہیں. نقشبندیہ معروف سلسلہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور سیفیہ سے مراد میرے مرشد کریم جو ہیں حضرت خودزادہ صاحب پیر ارچی خراسانی. یہ آپ کے نام کی برکت بھی ہمیں حاصل ہے اور سلسلہ عالیہ کی برکت، ٹھیک ہے نا. تو ان کی طرف سے یہ سیدی و مرشدی کی طرف سے یہ آپ کو ذکر دیا جا رہا ہے. میں خادم ہوں. اب آپ تشریف لاتے جائیں ایک ایک کر کے میری طرف. بسم اللہ. جو دوست ذکر لے رہے ہیں وہ نام لکھواتے جائیں اور اپنا ایڈریس وغیرہ بھی لکھوا کے جائیے گا بعد میں. بے شک آپ پہلے کہیں سے بیت نہیں جی ہیں؟ کہاں سے؟ وہ سر قصور ہوا تھا بتایا سر آپ. نقیب اللہ صاحب سے، اور ان کا وصال ہو گیا. اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں لفظ اللہ نے لکھا اس پر توجہ کرنے. آپ کہیں سے بیت نہیں پہلے؟ گوشت شریف سے تھے. گوشت شریف والے بالکل سچی نسبت ہے، پر آپ یہاں سے بھی ذکر لیا کرے، وہاں بھی جایا کرے، ٹھیک ہے. گوشت شریف والے بڑے اچھے بزرگ ہیں، بہت اچھے، اور ان کے ہاں بھی آج دیا کرے. بسم اللہ. اس سے پہلے ہماری اسی محفل میں آتے ہیں آپ؟ ہاں
दूसरी बार आए, पहले किस महफिल में जाते रहे हैं? नहीं, आप तो बड़े नेक लग रहे हैं। कल पर बड़ी अच्छी कैफियत है। जिक्र कहाँ करते रहे जी? नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं, शाबाश, बहुत अच्छी। पहले किसी से बैत तो नहीं है? अच्छा, जहाँ हमने लफ्ज़ अल्लाह लिखा है इस पर कंसंट्रेट करना है। काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं सर। जी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते जी। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। आमदनी का जरिया क्या है उसी में बस जी? अंकल से लेते हैं? हैं, अंकल से लेते हैं, हमारे साथ भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो काम किया करें, आराम से बैठे बने, आराम से। अच्छा, पहले जिक्र लिया था नहीं किसी से? नहीं, वो सईद मोहम्मद समीर शाह साहब हैं, कोनूर में है, वहाँ जाते रहता हूँ। अच्छा, लेकिन जिक्र यहाँ से कुछ साथी रहते नहीं क्या? आए, बिस्मिल्लाह। चादर पकड़ी थी जी। अच्छा, डरे नहीं, डरे नहीं, डरे नहीं, कुछ नहीं होता। ये इंजेक्शन नहीं है, जिक्र है। तमाम साथी जिनको आज जिक्र मिला है, आपको जिक्र मुबारक हो। जिंदगी में सबसे बुनियादी चीज़ है रिज़्क़ हलाल, ठीक है? आज ही जाकर आप लोगों ने ये मुहासबा करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी चैनल से हलाल का रिज़्क़ आपकी तरफ ना आ रहा हो। अगर कोई चैनल ऐसा है जिसमें हराम का रिज़्क़ आने का खतरा हो तो उसको फौरन मुनक़ता करें, ठीक है? सूद नहीं खाना, कतई किसी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन का माल नहीं खाना। गरीब रिश्तेदारों को गरीब समझकर उन पर जुल्म नहीं करना। जब आप अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो अपने अमाल के जवाबदेह होते हैं, ठीक है ना? और बैत से मुराद है तौबा, और तौबा का मतलब है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तमाम गुनाहों को छोड़कर और तमाम नापसंदीदा चीज़ों को छोड़कर अल्लाह की तरफ आने का नाम बैत है। और याद रखें कि जब आप यहाँ से जिक्र लेते हैं तो आप बैत हो रहे होते हैं। ये मैं बार बार समझाता हूँ। बाज़ का दोस्त आते हैं, जी जिक्र लिया है आपसे और मुरीद हैं हम फलां जगह से। इस सूरत में बड़ी हंसी आती है। जिक्र हम दें, तरबियत हम करें और मुरीद आप फलां के, तो फिर पीर साहब को भी ले आओ ताकि हम उनकी भी तरबियत करें, कि ताकि वो आपकी तरबियत करने के काबिल हो जाएं। सच्ची बात है ना? अगर पीर मुरीद की तरबियत करने के काबिल हो तो मुरीद को कहीं और जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती, ठीक है ना? तो याद रखें। तो इस नुक्ता नज़र को इस पॉइंट को सामने रखते हुए आज के बाद आपने अल्लाह से दोस्ती कर ली और अल्लाह से दोस्ती दुनिया का सबसे अजीम काम है, ठीक है ना? आज के बाद आपका दिल बाकी सब कुछ करें लेकिन दिल अल्लाह के लिए वक्फ है। दिल में सिवाय अल्लाह की ज़ात के और कोई ना हो। और मैं आपसे तवक्को रखूँगा हर रोज़ तन्हाई में चलते फिरते उठते बैठते कल्ब को अल्लाह की तरफ राजी रखें। और जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, ठीक है? जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से मोहब्बत शुरू करता है
تو مخلوق اس پر پروانوں کی طرح گرتی ہے. یہ محبوبیت خدا کی پہچان ہے. یعنی خدا کہتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو. یہ جو اولیاء کی عزت ہوتی ہے نا اتنی زیادہ، لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان پر جانیں قربان کرتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. جب اللہ ان سے پیار کرتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں بھی ان کے لیے پیار کے جذبے موجزن ہو جاتے ہیں. تو آج کی اس یعنی بیعت کا پیغام یہ ہے، ترک معاصی، گناہوں سے نفرت. اور ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ رزق حرام اپنے بدن میں نہیں جانے دینا. ایک لقمہ بھی حرام کا ہو اور ایک قطرہ بھی حرام کے خون کا ہو تو انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس بات کو خصوصی رکھیے، بات یہ ذہن میں رکھیے. چیست دین صدق مقال عقل حلال. دین کیا ہے؟ سچی بات کرنا اور حلال کھانا، یہ دین ہے. گزشتہ کچھ پروگرامز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، آپ لوگ اتنے سارے احباب منتظر ہیں کہ آج اناؤنسمنٹ ہونا ہے روحانی علاج کانفرنس کی. ٹھیک ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب تشریف لائے، لیکن 15 کو تشریف لائے اور صبح وہ جا رہے ہیں. 3 دن ان کی نہایت مصروفیت کے تھے اور انہوں نے اس ٹائم تو ہمیں دیا لیکن ایک تو ڈیٹ مقرر نہیں فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو پروگرام رکھیں گے میں اس میں شرکت کروں گا. اس وقت کا وہ شیڈیول فرما رہے تھے کہ مرتب شدہ ہے اور اس میں شرکت نہیں کر سکوں گا. ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں تھا اور ان کے پاس بھی، یعنی ان کے جانے تک ہمارے پاس وقت نہیں تھا. ان کا شیڈیول مرتب تھا، صبح ان کو وہ جا رہے ہیں. آج ان کی میٹنگ غالباً پشاور کے کچھ دوستوں کے ساتھ تھی، کل ان کا اپنا کوئی پروگرام تھا، کل پشاور کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے پشاور والے دوستوں کے ساتھ. پرسوں صبح انہوں نے جانا ہے اور یہ 1-2 دن ان کے اپنے مصروفیات کے تھے. 15 شام کو آئے، 16 اور 17 کا ان کا پروگرام تھا. اس طرح ان سے اس دفعہ وقت نہیں مل سکا، لیکن پرامس انہوں نے کیا کہ میں انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا تو وقت دوں گا. اب وہ 1 مہینے بعد آتے ہیں، 2 مہینے بعد آتے ہیں، مے بی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سال بھی لگ جاتا ہے. تو اس طرح ہم نے یہ سوچا کہ خواجہ صاحب قبلہ کے لیے ہم کوئی اور پروگرام ارینج کر لیں گے. ہمارے پروگرام تو چلتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارا ہر پروگرام ایک جلسہ ہوتا ہے. دیکھ لیں کتنا بڑا پروگرام ہمارے معمول کی محفل ہے، لیکن الحمدللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نمائندگی ہو رہی ہے. پورے پنڈی ڈویژن سے لوگ ساتھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، سرگودا سے، لاہور سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دوست بیٹھے ہوئے. تو ہماری ہر میٹنگ ایک جلسہ ہی ہوتی ہے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جلسہ ارینج نہیں کرنا پڑتا. سال کا شیڈیول مرتب ہو چکا ہے. آپ میں سے جن دوستوں کے پاس کارڈز نہیں ہیں وہ کارڈز حاصل کر کے اس کو اپنے سامنے رکھیں. مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی دوست ٹیلی فون کر کے، اور وہ دوست بھی بڑے پرانی سنگت کے ساتھی، ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں جی آج محفل ہے. تو پھر اب مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے سنانے کی. پہلے تو میں لحاظ کرتا تھا، آج کل میں کوئی لحاظ نہیں کرتا ہوں. آگے سے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، شرم کرو یا کرو. اور میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہی ہے کہ انسان نے کارڈ اٹھا رکھا ہو، پورے سال کا شیڈیول ہاتھ میں ہو، اور پھر پوچھ رہا ہو جی آج محفل ہوگی. تو بہرحال یہ دوستوں سے دل لگی کی باتیں ہر چلتی رہتی ہیں. آپ کارڈ اپنے پاس رکھیں. جو نئے ساتھی آج ذکر میں شامل ہوئے ہیں یہ کارڈز لے لیجئے گا، اپنے پاس رکھیے گا. سارے سال کا شیڈیول اس پر مرتب شدہ ہے. آج کی محفل میں ترتیب وار میں پروگرام آپ کو کچھ بتا رہا ہوں. 30 تاریخ کو ہمارے ایک نہایت محبت کرنے والے مخلص دوست اور بزرگ تھے، ڈاکٹر گلشید صاحب جیوڑا سے. یہ کوٹا سے جائیں نا تو 9 میل آگے ایک جیوڑا نام کی بستی ہے، جہاں ہمارا آبائی دربار بھی ہے،
हमारे बुजुर्गों का आस्थाना है जहाँ पर मखलूक खुदा आती है, ओतर शरीफ। ओतर शरीफ से ज़रा पीछे मेन रोड पर जेवड़ा नाम की बस्ती आबाद है। वहाँ हमारे एक बड़े मुखलिस मुहिब डॉक्टर गुलशैद साहब हुआ करते थे। पिछले महीने 22 तारीख को उनका विसाल हुआ है, और उनका विसाल भी उनकी अजीब शान से हुआ है। चूँकि मेरे वरासदार थे, हमारे सिलसिले आलिया से मेरे हाथ पर बैठ थे, और उन्होंने मुझसे तरबियत हासिल की थी। और मज़ा तब आता है कि किसी का खात्मा बिल खैर हो। इस दुनिया से जाने लगे, ये उनके बेटे बैठे हुए हैं, और उसकी सारी उस इलाके के सारे लोग गवाह हैं, बस्ती पूरी गवाह है। और वफात से कुछ वक्त पहले कहना शुरू कर दिए, इतने बजकर इतने मिनट पर मेरी रुखसती है। भाई को पैगाम भेजा कि आओ मिल जाओ। भाई ज़रा लेट हो गया, तो साथियों ने कहा जी आ जाएंगे। उन्होंने कहा अब आएंगे तो क्या फ़ायदा, मेरा तो टाइम आने वाला, मेरा 1 मिनट रह गया। क्यों जी ऐसे ही। और ठीक 1 मिनट के बाद वासिल इल्लाह हो गए, दुरूद पाक पढ़ते हुए और कलमा तय्यबा शरीफ जोर जोर से पढ़ते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले। बेटों से कहा कि जोर से पढ़ो। और किसी को किस जिक्र पे तैरान लिसानी हासिल होता है, तो ये रे अलिफ नून तैरान कहते हैं परवाज को। तैरान लिसानी यानी एक लम्हे के अंदर लाखों मर्तबा पढ़ जाना। जिसकी मिसाल बताता हूँ कि हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम, आज की ये महफिल शुहदाए करबला की नज़र है। शहजादा रसूल की नज़र है। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम कुरान पढ़ते थे, और इस तरह पढ़ा करते थे कि एक रकाब में पाँव रखा, दूसरी रकाब में पाँव पहुंचा, सारा कुरान ख़त्म। ठीक है। नाज़िल होते हुए 22 साल 9 महीने और 22 दिन लगे। और वाह शेर खुदा, तुझे कौन शेर खुदा ना माने, बदनसीबी हो। हाँ? एक रकाब में पाँव रखा, दूसरी रकाब में पाँव के पहुंचने से पहले कुरान खत्म हो चुका। इतनी तेजी के साथ कोई शय पढ़ लेने की करामत हासिल हो जाने को कहते हैं तैराने लिसान। ठीक है। ये सूफिया की बोली है, बुजुर्गों की बोली में उसको कहते हैं तैराने लिसानी। जब किसी को किसी वजीफे पर कमांड हासिल हो जाए ना, तो जिस तरह हज़रत अब्दुल वहाब शौरानी फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा अल्लाह कहता हूँ और ज़मीन के 3 चक्कर लगाता हूँ, पूरी रुए ज़मीन की। ठीक है। तो एक दफ़ा के साथ कई दफ़ा, लाखों दफ़ा पढ़ जाना, इसको तैरान लिसानी कहते हैं। और डॉक्टर गुलशैद साहब को दुरूद पाक पर तैरान लिसानी हासिल, ये उनके कमालात में से। अब वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये राज में उनकी वफात के बाद खोल रहा हूँ। ठीक है। मुझे आकर बताते थे कि आज मैंने इतने लाख मरतबा दुरूशी पढ़ा है एक दिन में। कोई 1000 दफ़ा पढ़े तो सरकार फरमाते हैं कि उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक बेदारी में मुझे ना देख ले। तो जो लाख दफ़ा पढ़े, आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं इसके मकाम का। तो 30 तारीख को डॉक्टर साहब का 40वां वो मैंने खुद मुकर्रर किया। ठीक है। जेवड़ा के मुकाम पे होगा, और मैं तमाम दोस्तों से को मशवरा दूंगा, दरख्वास्त भी है और मशवरा भी, कि उस दरवेश की के 40वें में आप सब ने शिरकत करनी है। ठीक है। क्योंकि ऐसों के दुआ में शिरकत करने से अपनी दिन दुनिया संवरती है। ये 30 तारीख का शेड्यूल है। उसके बाद सुबह 10 बजे आप वहां पहुंच जाइएगा।
इंशाल्लाह ये नाचीज़ भी हाजिर होगा, मकामी उलमा होंगे। वो इलाका हमारे साथ बहुत मोहब्बत करने वाले लोगों का है, बहुत सारे और भी अकीदतमंद साथी मौजूद होंगे। बड़ी पुररौनक महफिल करनी है और दुनिया वालों को एहसास हो जाए कि आले हक की मोहब्बत कितनी शानदार होती है। ठीक ना? तो ये आपने उस तारीख को यानी 30 तारीख 10 बजे जेवड़ा के मुकाम पर, कोटा से आपको गाड़ी मिल जाएगी, पिंडी से भी जो गाड़ियाँ कोटली जा रही हैं वो ठीक जेवड़ा के मुकाम पे आपको उतार सकती है। 6 तारीख यानी 6 अप्रैल, अभी मैंने पिछली इतवार 2 तारीख अब मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं आता कि मैं बताऊं, लाउड स्पीकर पे बैठ के बात करता हूं, कैसेट्स रिकॉर्ड होती हैं, सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से दोस्त हैं जो मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ दोस्त कहते हैं बताया ही नहीं। तो आप जनाब 4D लेवल रेकी लेवल 2 के जो दोस्त हैं जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6 तारीख को सुबह 7:30 बजे इसी मस्जिद में, 7:30 ठीक है, 7:30 बजे इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रेकी लेवल 2 की जो ब्रीफिंग एट्यूनमेंट प्रोसेस मुकम्मल ट्रेनिंग इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके लिए आबिद भाई मौजूद हैं। फॉर्म्स आप अभी भी ले सकते हैं, बेहतर उसी दिन लेके फिल कर लें और उस वक्त तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा के उस तारीख वाले सेशन में आप शामिल हो जाएं। फिर 7 को जो महफिल होगी उसमें हम रूहानी इलाज कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग मुकम्मल करके 13 तारीख जो इतवार आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13 तारीख वाले इतवार को रूहानी इलाज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। ठीक है, वेन्यू अभी हमने उसका यानी जहाँ पर कि वो कॉन्फ्रेंस होगी वो हमने अभी मुकर्रर नहीं किया, या ग्रेस कॉन्टिनेंटल होगा या रॉयल, क्या नाम उसके पैलेस, रॉयल पैलेस होगा, ये मुर्गा के करीब जो है, या वो होगा, या इसी तरह का कोई वेन्यू होगा। मैं इंशाल्लाह 7 तारीख वाली महफिल में आपको प्रिंटेड कार्ड्स की सूरत में मिल जाएगा। 7 तारीख को आप यानी 6 को लेवल 2 और 7 को महफिल बाकायदा अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। अब प्रोग्राम 3 हो गए, एक 30 तारीख वाला जेवड़ा वाला प्रोग्राम है, उसको ज़हन में रखिएगा, उसमें तशरीफ़ लाइएगा। ये यूँ समझ लें कि घर वालों की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आपको दावत है, ठीक है ना, क्योंकि उस घर के तमाम अजीज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती अजीज़ हैं, उनके साहबजादे भी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश बनती है जनाला कि जितने डॉक्टर साहब के मेहमान हों उनकी मैं इज़्ज़त करूँ। तो 30 तारीख, 6 तारीख, 6 को रेकी लेवल 2 जो दोस्त में शिरकत करना चाहें उसमें वो अपने रजिस्ट्रेशन करके हमें तकरीबन 7 तारीख को हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए। 7 को हम यानी फाइनल प्लानिंग आपको दे देंगे 13 तारीख को रूहानी इलाज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ये बात क्लियर हो गई। अब इस मौजू पर कोई आपने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, जिन दोस्तों ने रेकी लेवल 2 कर लिया हुआ है उनका भी उस मीटिंग में आना कंपलसरी है। ये कंपलसरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बाद साथी कोई प्रोग्राम या कोई कोर्स करके कहते हैं हूँ तो उदा मिली गया ना, हूँ जो मर्जी करिए। ऐसा नहीं करना। ये जो इल्म मैं सिखा रहा हूँ ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहां से बैठ के आप कराची बंदे का इलाज कर रहे हैं। इंग्लैंड का एक्सपीरियंस हुआ, यहां बैठ के इंग्लैंड अपने एक साथी को मैसेज दिया कि मुझे राब्ता करो, और वहां से उसने टेलीफोन किया। हमारे इसी महफिल में एक बेटा बैठा हुआ, यहां से बैठ के कराची में एक खातून के गुर्दे से पथरी निकाली, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, और मुझे आकर बड़े दिलचस्प अल्फाज में कहते हैं, हजरत जी मैं एक नया पंगा कीता है। मैं क्या कीता है? यहाँ से बैठ के कराची फलां पुफी साहब के गुर्दे में पथरी थी, वो निकाली है और निकल आई है। मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि मैं यूनान में था, अखबार पढ़ने लगा तो यूनानी ज़बान में
टीवी देखने लगा तो यूनानी ज़ुबान में, बड़ा बोर हुआ, अब क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि वालदा साहब है कि हाँ एक वो ये क्या है रसोली ट्यूमर, बच्चा यूनान एथेंस में, माँ कराची में। कहते हैं अच्छा चले वालदा साहब का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल ली। अब 4 दिन के बाद वापस आए तो वालदा साहब कहती हैं अजीब बात है कि मेरी गिल्टी गायब हो गई है, पता नहीं किधर गई। तो बड़ी हैरत हुई। तो फरमाते हैं मैंने अम्मी जी से कहा कि छोटा भाई डॉक्टर है, उसने कोई दवाई चाहिए आपको दी होगी। कहती है कसम खुदा की दवाई कोई नहीं खाई, पता नहीं किधर गायब होगी। फिर अचानक समझ गई, कहते हैं हाँ तो नहीं कोई शरारत की होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इल्म सिखा रहा हूँ, तो इसको बच्चों का खेल ना समझना। जिन जिन दोस्तों ने लेवल 2 कर लिया है उनको लिए मैं कंपलसरी करा दे रहा हूँ कि वो भी उसमें तशरीफ़ लाए, क्योंकि जो फार्मूला है ना इसका वो निहायत पेचीदा किस्म का है। इतना भी नहीं कि समझ ना आ सके, समझाना हम जानते हैं, 20 साल हो गए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हुए, तो आसान है, लेकिन हर नई चीज़ ज़रा मुश्किल होती है। तो जो दोस्त कर चुके हैं वो भी आएंगे 6 तारीख वाली महफिल में, और जो दोस्त नए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो यानी कोशिश करें कि जल्द अज जल्द नॉमिनेशन अपनी मुकम्मल कर लें, ताकि हमें असेसमेंट हो जाए कि हमने कितने दोस्तों को उस दिन एट्यून करना है जी। हाँ, अजान का टाइम हो गया, हमारा टाइम हमेशा ही मुख्तार होता है। अजान के बाद फिर बाकी बातें इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल दुआ कर लेते, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिर रऊफ़िर रहीमिल आमीन। वो वाक़या जो बाज़ दोस्तों ने एक वाक़या सुनने की ख्वाहिश का बहुत शिद्दत से इज़हार किया है। वाक़या इतना 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 हैरत अंगेज़ है कि जब मैंने भी सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक शख्स मर कर जिंदा हुआ, अभी इन्हीं दिनों की बात है, और मरकर जिंदा होने के बाद उसने जो कुछ देखा उसकी पूरी रिपोर्ट। मैंने जब ये वाक़या सुना तो मेरी तो हैरत की इंतहा न रही, लेकिन चूंकि मेरी इस पर पहले से कुछ रिसर्च है, अभी चूंकि हमारी महफिल का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब ये वाक़या आप तक सुनाने का क्या मुनासिब तरीका? अगर तो आप नमाज के बाद बैठ सके तो मैं सुना दूँ। नमाज के बाद। अच्छा, अगर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जिनको जाने में जल्दी होती है, अगर तो ज़्यादा साथी बैठ सकें तो मैं सुना दूँ, अगर ना बैठ सकें तो अगली महफिल रख लिया जाए, जिस तरह आपकी अपनी मर्ज़ी है। नमाज के बाद। हाँ जी, नमाज के बाद ठीक है। सारे दोस्त फिर बैठिएगा, मैं यह वाक़या आपको सुनाता हूँ, बेशक आप रिकॉर्ड कर लें, और यानी इतना यकीन माने, इतना सबक आमोज़, इतना इबरत आमोज़ वाक़या ज़िंदगी में शायद ही कहीं आपको सुनने में मिला। तो मैं चलें इंशाल्लाह नमाज के बाद आपको सुनाऊँ। बेशक आप अपने टेपें शेपें जो कुछ भी है बेशक आप रेडी कर लें और उसको बेशक रिकॉर्ड कर लें, और एहतियात के साथ। यानी बाज़ दुनियादारों की 2 किस्में होती हैं ना, कि कुछ तो गुनहगार होकर भी ईमान वाले होते हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए, हाँ पटड़ियों लथे हुए, ठीक है ना। तो उनको आप छोड़ें, लेकिन अल्लाह के दोस्तों को, हर नेक सच्चे मुसलमान को वाक़या ज़रूर सुनाएं। इसमें इतने इबरत के सामान मौजूद हैं कि आपको इंशाअल्लाह ज़िंदगी में एक नई राह मुतय्यन करने का मौका मिल जाएगा। तो तकरीबन कोई 30 बरस पहले मैं बच्चा सा था, तो
یعنی غالباً ایم اے کی دہلیز پہ قدم رکھا 25-30 سال پہلے کریں، تو اس وقت سے ہی میرے زیادہ مطالعات جو ہیں وہ انگلش میں چل رہے. اتفاق سے مضمون بھی ایسا ہے جو انگریزی ہی کا پروفیسر ہوں، وہی پڑھانے کا موقع ملے، اس سے زیادہ تر مطالعات جو ہیں وہ انگلش میں ہیں. تو اس دور میں مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا. اس کتاب کا نام تھا لائف آفٹر لائف، یعنی موت کے بعد زندگی. لائف آفٹر لائف، یہ کتاب میرے کتاب خانے میں موجود ہے. اصل انگریزی بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. اچھا، اس کتاب میں یہ یورپ والے جو لوگ ہیں جیسے بھی ہوں لیکن ہیں بڑے محنتی قسم کے لوگ ہیں، اور جس بات پر ریسرچ کرتے ہیں وہ بڑے محققانہ اور سائنسی انداز میں کرتے ہیں، وہ مذہبی انداز میں نہیں کرتے. یہ پہلے سے ایک چیز سامنے رکھ کر بیٹھ گئے کہ یہی ثابت کرنی ہے، تو اب پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو انسان ڈگوسلے وہ کرتا رہے اور کہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں، خالی اس ذہن ہو کے ریسرچ کرنے سے کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو اس میں ایک محقق اسکالر نے ایسے واقعات اکٹھے کیے کہ جن واقعات میں ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جانے کے بعد پھر وہ واپس دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ زندگی ملنے کے بعد وہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتا ہے. میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے ایک تجسس سا پیدا ہوا، اور تجسس یہ تھا کہ اس طرح کے واقعات اگر انگریزوں کے ہاں ہوئے ہیں تو ہمارے پاس بھی تو ہونے چاہیے. یعنی مسلم کلچر میں یا ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے واقعات ہونے چاہیے. ذرا سے اس کو تھوڑا سا اس کو. چنانچہ میں نے اس تجسس میں دینی جو کتب کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے پیارے ریفرنسز ملے. میں سارے تو اسے کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں. یہ جو سلسلہ عظیمیہ ہے جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہم کر رہے تھے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے حوالے سے، ان کے مرشد کا نام ہے قلندر بابا اولیاء، مشہور شخصیت ہیں. اور اس دور میں واحد روحانی رسالہ جو روحانی صحافت کے حوالے سے نکل رہا ہے وہ ان کا روحانی ڈائجسٹ ہے. اور بھی ہیں، لیکن ماڈرن لائنز پر یا نئے ذہن کو متاثر کرنے کے لیے جو مٹیریل یہ پیش کر رہا ہے وہ شاید میرا خیال ہے کوئی اور رسالہ میرے علم میں تو نہیں آ رہا، اگر کوئی ہو تو کوئی اور ذہن میں نہیں آ رہا. یہ واحد رسالہ ہے کہ جس نے نوجوانوں کو روحانیت کی طرف راغب کیا. روحانی ڈائجسٹ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ میں اکثر ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ روحانی ڈائجسٹ پڑھا کریں. ہر مزاج کا آرٹیکل اس میں مل جاتا ہے. تو اس رسالے کے جو ایڈیٹر ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی، ان کے مرشد ہیں حضور قلندر بابا اولیاء. قلندر بابا اولیاء جو تھے چوٹی کی شخصیت تھے اور ادبی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا، اور اس وجہ سے روحانی ڈائجسٹ سے پہلے نقاد نام کا رسالہ کراچی سے نکالا کرتے تھے، محمد عظیم برقیہ کے نام سے. اصل ان کا نام ہے محمد عظیم برقیہ، اس لیے سے عظیمی ہے نا. تو نقاد، دا کرٹک تو انگریزی ترجمہ ہو گیا نا، یہ اردو میں رسالہ نکالا کرتے تھے. بڑے چوٹی کے اسکالر تھے، بڑے اچھے ادیب تھے، اور ان کی ایک جہت یہ تھی کہ خاندان رسول میں سے تھے، اور حضرت بابا تاج الدین صاحب ناگپوری علیہ رحمت کے نواسے تھے، جنہیں تاج الاولیاء کہتے ہیں. ہمارے تاج الاولیاء کہاں ہیں؟ کہیں چھپ کر بیٹھ گئے ہوں گے. اچھا آگے بڑھیں ان کو. اچھا آگے تشریف لائیے. تو ان کو تاج الاولیاء کہتے ہیں.
اور ان کی کرامات کا یہ عالم ہے کہ لمحہ لمحہ کرامت، لہجہ لہجہ کرامت. تو ان کو جو دودھ دینے کے لیے جو شخص آیا کرتا تھا اس کا نام تھا گلاب سنگھ، ہندو تھا. حضرت بابا تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب زندگی ہے. ساری زندگی ہندو کے گھر میں رہے، ایک ہندو کے گھر میں رہے اور اسلام کا چراغ جلائے رکھا. کوئی کر کے دکھائے، آسان کام نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی مسلمانوں میں سے ایک صاحب کہ جناب حضور کو معراج کیسے ہوئی، یا آسمانوں سے کس طرح گزر گئے، یہ وہ. تو حضرت قلندر بابا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار زیادہ باتیں کیوں کرتے ہو، چلو بابا جی سے پوچھ لیتے ہیں. کہتے ہیں چلے گئے ہم تو دیکھا کہ حضرت بابا تاج الدین صاحب دیوار کے اندر سے ہی نکل کے باہر آ گئے. فرمانے لگے تم حضور کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ میں دیوار سے کیسے نکلا ہوں. بس سارے عقیدے دڑم. تو اس شان کے ولی تھے. جو شخص ان کو دودھ دیا کرتا تھا اس کا نام تھا گلاب سنگھ. صبح چائے حضور کو بڑی پسند تھی تو وہ دودھ لاتا، چائے نوش فرماتے، پھر اپنا کام کرتے. اور کام کس طرح کرتے، ایک دن دوڑ پڑے اور دوڑتے تھے اکثر، اور کالج کی طرف دوڑ پڑے. وہاں پر قریب کالج تھا، پوری سپیڈ میں بھاگے، سیدھے دوڑتے دوڑتے سیدھے کچن میں جا پہنچے. جا کر کچن میں جو دیگچا پکا ہوا تھا نا بچوں کے لیے کھانے کا، اس کو جو ایک لات لگائی تو اس کو فٹ بال بنا کے رکھ دیا. ایک طرف وہ دیگچا گیا، ادھر بوٹیاں گئی، ادھر شوربہ گیا. بچے بڑے غصے ہوئے، کہتے ہیں بابا جی کون آگے، انہوں نے ساری تباہی نکال کے رکھ دی، ہم کھائیں گے کیا. خیر اس کے بعد حضور وہاں سے پھر بھاگے اور سیدھے اپنے گھر. تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آیا، اس نے وہ بوٹیاں کھانا شروع کی، مر گیا. کچھ بلیاں آئیں، انہوں نے کھانا شروع کی، مر گئی. تو پھر پتا چلا کہ اس لنگر میں چھپکلی گر گئی تھی، اگر بچے کھاتے تو سارے. یہ اولیاء کی کمالات میں سے. تو وہ گلاب سنگھ جب صبح دودھ دینے آتا تو حضور کے لیے چائے پیش کی جاتی، خوش ہوتے. ایک دن وہ نہ آیا تو کسی نے کہا، آپ نے پوچھا ابے گلاب سنگھ نہیں آوے ہے، اپنی وہ ہندوستانی زبان میں گلاب سنگھ نہیں آوے ہے. دوستوں نے کہا حضور ابھی تک تو نہیں پہنچا. تو خیر وقت گزرتا گیا، کافی دیر ہو گئی، گلاب سنگھ نہیں آیا. اچانک ایک آدمی روتا ہوا آیا، کہتا ہے حضور گلاب سنگھ تو فوت ہو گیا. آپ پر ایک دم سے وہ ولایت کی وہ سمندر نے موج ماری اور اسی جلال میں اٹھے کہے گلاب سنگھ نہیں مرے ہیں. دوڑ پڑے جدھر گلاب سنگھ کا گھر تھا ادھر روانہ ہو گئے. آگے آگے حضرت تاج الاولیاء جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایک مخلوق خدا کا ازدحام توڑ رہا ہے. پاس جا کر کہتے ہیں گلاب سنگھ. اس کے جنازے میں حرکت ہوئی. دوبارہ کہا گلاب سنگھ. گلاب سنگھ اٹھ بیٹھا، کہتا ہے جی حضور جی. حضرت قلندر بابا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تو جلال کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی شخص کی جرأت نہیں تھی کہ بات کر سکے. دیکھیں ولی کا تصرف کہاں عالم ارواح سے اس کی روح کو، جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، واپس لے کے آگے، تو وہاں پر کسی کی جرأت ہے کہ بات کر سکے. تو چنانچہ اس وقت تو بات نہ ہو سکی. حضور قلندر بابا فرماتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے بعد جب ذرا سا کچھ حالات نارمل ہوئے، حضور تو واپس پھر دوڑے اور اپنے سیدھے گھر. تھوڑی سی جب سچویشن نارمل ہوئی تو میں نے کہا گلاب سنگھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو گلاب سنگھ کا بیان ہے کہ میں بارش ہو رہی تھی، بارش میں بھیگ گیا،
اور بھیگنے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا چلو اب تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، اور مجھے ساتھ لے کے چل پڑا، یعنی میری ڈیتھ واقع ہو گئی۔ چلتے گئے، آگے ایک دوراہے پر پہنچ کر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایک رستہ جنگل کو جا رہا تھا، ایک رستہ شہر کو جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں گھبرایا ہوا تھا کہ میں کدھر آ گیا اور کہاں جاؤں گا، چنانچہ میں شہر والے رستے پر چل پڑا۔ کہتے ہیں میں چلتا گیا، وہاں پر کچہری جس طرح ہوتی ہے ہماری، اس طرح کے کچھ مکانات بنے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا ایک آفس جس طرح کہہ سکتے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ تھی۔ کہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کر ایک عدالت میں لے گئے۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے۔ کہتے ہیں مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، تو فرشتوں نے کہا کہ حضور گلاب سنگھ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی وقت حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوئے، فرمایا حضور کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اب وہاں کون دم مارے، نفس گم کردم ہی آیت جنید و بایزید اینجا، وہاں کون دم مارے، لیکن وہاں بابا تاج الدین، پیار میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین، یہ بیان ہے گلاب سنگھ کا، کہ حضرت بابا تاج الدین شہنشاہ کونین کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے، گلاب سنگھ کو واپس کیا جائے۔ سرکار کی نگاہ مبارک میں جلال آ گیا، فرمایا نہیں، اب اس کو واپس نہیں کیا سکتا۔ گلاب سنگھ کا بیان ہے کہ حضرت بابا تاج الدین صاحب نے اپنے جبے کو ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ اگر میری اپلیکیشن منظور نہیں ہوتی تو وصیت کا جبہ واپس لے لیں۔ گلاب سنگھ کا بیان ہے کہ دربار رسالت میں سناٹا طاری ہو گیا، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، فرمانے لگے گلاب سنگھ تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب گلاب سنگھ کہتا ہے کہ ادھر سرکار کے لبہائے مبارک سے یہ بات نکلی، ادھر میں بدن میں واپس، اور دیکھا تو میرے سامنے حضرت بابا تاج الدین کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے گلاب سنگھ۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ جب مجھے ملا، اور یہ اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں، حضرت کلندر بابا اولیاء نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بابا تاج الدین، یہ ان کے کل دیکھی تھی اس میں، یہ اس کتاب میں ہے، حضرت کلندر بابا نے لکھی ہے، اپنے ذاتی مشاہدات پر لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ریفرنس اچھی طرح نوٹ کر لیں، کوئی پوچھے تو آپ دکھا بھی سکتے ہیں۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اچانک ہمارے قریب ایک گاؤں ہے آڑی سیدہ، یہ کوٹا سے پنڈی آئے، تو کوٹا سے 8 میل کے فاصلے پر آڑی سیدہ ہے، وہاں پر ایک سید رہتے تھے جن کا نام تھا سید زمان شاہ، گیلانی سادات میں سے، حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے۔ چنانچہ یہ جب یہ بنگال والی جو جنگ ہوئی تھی، اس سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ایک دن بیمار ہوئے، وصال ہو گیا۔ اسی طرح جب ان کی روح کو وہاں پر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ زمان شاہ والفلاں، فرشتوں سے پوچھا کہ لے آئے ہو، تو فرشتوں نے کہا جی لے آئے، لیکن ماں کا نام اور تھا، یعنی ان کی والدہ کا نام اور تھا جس کو ان کو لے کر گئے تھے، اور فرشتے نے جس کے پاس ریکارڈ تھا
یہ کہا جناب یہ زمان شاہ نہیں بلکہ فلاں زمان شاہ ہیں، ان کی والدہ کا یہ نام ہے، تم غلطی سے ان زمان شاہ کو لے آئے ہو، اس زمان شاہ کی ڈیتھ فلاں تاریخ کو ہونی ہے۔ کہتے ہیں ادھر یہ بات ہوئی اور ادھر میں بدن میں واپس۔ یہ ہماری آڑی سیدہ کا واقعہ۔ اور اسی وقت یعنی جب ان زمان شاہ کی روح واپس آئی، لٹوری سیدہ میں ایک زمان شاہ تھے اسی نام کے، عین اسی وقت ان کی ڈیتھ ہوئی۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دو واقعات۔ تیسرا واقعہ ہمارے اپنے گھر کا ہے۔ محمد حسن ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے، اچانک بیمار ہوئے اور چل بسے۔ خاندان اکٹھا ہوا، برادری اکٹھی ہوئی، جب تدفین کا وقت آیا تو اٹھ بیٹھے۔ کہتے ہیں میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ میری ڈیتھ واقع ہو گئی، فرشتے مجھے لے کر کے چلے گئے۔ جب ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پر نام میرا پکارا گیا تو والدہ کا نام اور تھا۔ میں نے بتایا میری والدہ کا یہ نام ہے، تو فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا وہ غلط بندہ پکڑ کے لے آئے۔ اسی گاؤں میں محمد حسن نام کا دوسرا آدمی تھا، اس کی والدہ کا نام وہاں پکارا گیا تھا، یعنی محمد حسن ابن فلاں خاتون کا نام۔ جو ہی یہ ہمارے بزرگ ان کی روح واپس آئی، وہ دوسرا محمد حسن مصری کا کام کرتا تھا، وہ گو کے اوپر چڑھا ہوا تعمیر کا کام کر رہا تھا، وہیں سے نیچے گرا دھڑام سے اور وہیں روح پرواز کر گیا۔ ٹھیک ہے، ان واقعات کو سننے کے بعد اور بے شمار میں نے واقعات اکٹھے کیے، چند دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ میرے بھانجے ہیں دو، ہمارا خاندانی آبائی دربار اوتر شریف ہے، وہاں کے سجادہ نشین ہیں۔ وہ ایک نوجوان کو لے کے آئے اور اس نوجوان کا نام نعیم تھا بھی ہے اور ہے بھی۔ جیوڑا، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے نام لیا نا، جیوڑا گاؤں جہاں آپ نے جانا ہے، جیوڑا سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر بنتی نام کی ایک بستی ہے، وہاں کا رہنے والا تھا بچہ، اور ساتھ ہی ہمارا دربار شریف ہے، ہمارے دربار۔ تو وہ ہمارے بھانجے اس بچے کو لے کر کے آئے، کہتے جی کہ اس نے ایک بات عجیب سنائی ہے، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی مجھ سے پوچھا گیا۔ تو میں نے کہا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس بچے نے کہا جی ہمارے خاندان کے ایک بزرگ فوت ہو گئے تھے، فوت ہونے کے بعد برادری کو بھی اکٹھا کر لیا، قبر بھی تیار کر لی، قبر تیار ہو چکی تو اٹھ بیٹھے، اور جو واقعات وہ سنا رہے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ سن کر انسان کو خوف آتا ہے اور ایمان بھی ترقی کرتا ہے۔ اس بچے نے کچھ واقعات سنائے اور بتایا کہ اسی طرح اس بزرگ کا نام جو فوت ہوئے تھے ان کا نام تھا قربان علی، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اسی طرح واقعہ پیش آیا، ایک مقام پر انہیں لے جایا گیا اور وہاں جب نام پکارا گیا تو والدہ کا نام اور تھا، تو متعلقہ فرشتے نے کہا جناب یہ قربان علی اور ہیں، وہ قربان علی اور ہے، ان کی والدہ کا نام اور ہے، ان کی والدہ کا نام اور ہے، وہ لانا تھا تم یہ لے آئے۔ یہ کہا اور یہ بدن میں واپس۔ میں نے اس واقعے کی تصدیق اس طرح کر دی، میں نے کہا پچھلے واقعات اور میری ریسرچ کی روشنی میں یہ واقعہ سچا ہو سکتا ہے، کیوں کہ اس پر میں کچھ کام کر چکا ہوں۔ علامہ آپ کے مطالعے میں بھی کچھ کسی چیز آئے تو وہ دیکھا کریں، نوٹ کرتے رہا کریں، کیونکہ اس پر جو نہ ماننے والے ہیں فوراً اعتراض کرتے ہیں کیا فرشتے بھول سکتے ہیں، فوراً سوال کرتے ہیں کیا فرشتے بھول سکتے ہیں؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے، فرشتوں کا استاد تھا نا شیطان، سب سے بڑی غلطی تو اسی سے ہوئی ہے نا، تو سارے فرشتوں کا استاد اگر بھول سکتا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟
اس پر بڑی خوبصورت تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کو سنانے والی بات ہے وہ میں اس تمہیدیے کے بعد، یہ اب تمہید تھی ساری، پریمبل تھا اور انٹروڈکشن تھا کہ ٹاپک کیا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ بعض واقعات، اب سمری، کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق عقل کی دنیا سے ذرا آگے ہوتا ہے، اور کچھ واقعات ایسے ملے ہیں اور دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگ فوت ہوئے اور فوت ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ ان کو زندگی مل گئی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس طرح دکھاتا ہے، یہ ہے تمہید۔ اور اس وقتی موت میں انسان کو اللہ کریم کچھ دکھاتا ہے تاکہ دوسری دنیا میں جا کر دکھاؤ اور بتاؤ کیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ آدمی کا نام ہے قربان علی، رہنے والے ہیں، اگر آپ پنجاڑ کے روٹ سے جائیں تو پنجاڑ مشہور بستی، کوٹھا سے آگے پنجاڑ جگہ ہے، پنجاڑ سے آگے ایک کلٹیا نام کی بستی ہے، کلٹیا سے تھوڑے سے فاصلے پر بندلا نام کا گاؤں۔ اگر آپ ادھر سے جائیں جیوڑا روڈ سے تب بھی آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، راستہ ذرا لمبا ہوگا، لیکن موزہ ان کا بیور ہے، جیوڑا نا، کوٹھا سے جیوڑا، جیوڑا سے آگے بیور ہے، بیور موزہ ہے جس میں وہ بندلا کا گاؤں واقع ہے۔ نیچے دریائے جہلم بہتا ہے اور پہاڑی کی چوٹی سے ذرا نیچے درمیان میں یہ گاؤں واقع ہے۔ سلطان فیملی کے، جس کے اب یہ سردار فیملی سے آج کل کہا جاتا ہے کشمیر میں، اس خاندان کے کچھ افراد وہاں آباد ہیں، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام قربان علی، ان کے والد کا نام سردار خان، اور ان کے والد کا نام حسین۔ کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہ واقعہ بقول بابا کے اپنے 5 مہینے پہلے کا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ اپنے 2 عزیزوں کو بھیجا اور بابا کا پورا انٹرویو ریکارڈ کرایا، تاکہ انسان کوئی یہ نہ کہہ سکے جی اپنی طرف سے ہی واقعات گڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب کوئی تردید یا تنقیص پہ آتا ہے نا تو پتہ نہیں وہ کیا چیز بن جاتے ہیں لوگ، تو یعنی انکار کرنا ہے تو پھر انکار ہی کرنا ہے، پھر اقرار نہیں کرنا۔ اس لیے ان لوگوں کی تسکین کے لیے، تشفی کے لیے وہ واقعہ میں نے باقاعدہ طور پہ انٹرویو کی صورت میں ریکارڈ کرا۔ واقعہ اس طرح ہے، بابا کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر بندلا میں بیمار تھا اور لیٹا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا جس کا قد اتنا اونچا تھا کہ ہمارے عام دروازوں سے بھی اونچا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید امامہ باندھا ہوا، اور وہ اس میرے کمرے کے اندر جھک کر داخل ہوا، اتنا اونچا اس کا قد تھا، رنگ اس کا کالا تھا اور اتنا خوفناک تھا کہ بابا توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ کیسٹ میں اگر آپ سنیں گے نا، پٹواری میں کہتے ہیں خدا تکھنا نہ دے، خدا دسنا نہ دے، یعنی یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں توبہ، اس قدر خوفناک کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں آتے کے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا چلو تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں چلوں؟ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، یعنی چلالی اسٹائل۔
یہ بابا پر گزر رہی ہے، اور گھر والوں کا بیان ہے کہ بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ شخص بابا کو لے کے چلا تھا۔ بابا کہتے ہیں کہ ذرا سا، یعنی وہ جو ہی ہم نکلے، یعنی گھر سے باہر نکلے تو کوئی اور دنیا تھی، نہ ہمارا بندلا تھا، نہ وہ ایریا تھا، کوئی اور دنیا تھی۔ ہم چلتے چلے گئے، تھوڑا سا آگے جا کر وہ غائب ہو گیا، یعنی وہ جو مجھے لے کر کے ساتھ چلا تھا وہ غائب ہو گیا۔ دیکھا کہ کچھ اور فرشتے نہایت خوبصورت 9 آدمیوں کو باندھے ہوئے لا رہے، ٹوٹل 10 تھے نا، 9 آدمیوں کو باندھے ہوئے لا رہے ہیں۔ انہوں نے تیسرے نمبر پہ مجھے بھی باندھا، ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، اور ان آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ یہ جو نئے فرشتے تھے ان کا لباس، بابا لفظ نیلا استعمال کر رہے ہیں، لیکن نیلا سے ہمارے پہاڑی علاقے میں نیلا سے مراد ہوتی ہے گرین، سبز۔ یہ وجہ کہ جب گھاس ہم کاٹتے ہیں نا تو گھاس کو اسے کیا کرنے گے؟ نیلا کرن گے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گھاس کاٹنے گے۔ یہ وجہ جو کوسے قضا ہوتی ہے نا تو اس میں گرین رنگ غالب ہوتا ہے، اس کو بھی نیلی تمنا کہتے ہیں، حالانکہ اس میں نیلا رنگ کوئی نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بڑا وہ یعنی مبہم سا۔ تو گرین کو ہمارے علاقے میں نیلا کہتے ہیں، پہاڑی علاقے میں، پٹوار میں بھی نیلا ہی کہتے ہیں۔ تو بابا کہتے ہیں کہ وہ جو فرشتے دوسرے تھے 9 اور آدمیوں کو لے کے آ رہے تھے، انہوں نے گرین لباس پہنا ہوا تھا اور ان کا امامہ بھی گرین تھے، امامہ شریف۔ اور لیکن اس پہلے والے کے برعکس یہ بہت حسین اور خوبصورت تھے، کہتے ہیں ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی باندھا اور مجھے تیسرے نمبر پہ باندھا، 2 میں سے پہلے، تیسرا نمبر میرا، اور مجھ کو لے کر کے چل پڑے۔ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی تو میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ آپ مہربانی کریں کہیں سے پانی پلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو پانی اسے ہی ملتا ہے جس نے پچھلی زندگی میں کسی کو پانی پلایا ہو۔ کہتے ہیں ہم چلتے گئے، ایک بلڈنگ نظر آئی، اس بلڈنگ میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک کتاب رکھی تھی۔ بابا نے تو متفرق سنائی تھی نا واقعات، تو میں سب کو ریلیٹ کر کے یکجا کر کے سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو۔ بابا کے انٹرویو میں تو سوال کے مطابق بابا چلا، لیکن میں نے اس کو ترتیب دے، جو ایگزیکٹ ترتیب بنتی ہے میں نے وہ دی۔ نہیں، کڑا والا واقعہ اس کی بات کا ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ شخص، وہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے ایک کتاب رکھی۔ کہتے ہیں مجھے وہاں پیش کیا گیا تو میں نے کہا جی پانی چاہیے۔ کہتے ہیں بابا دیکھتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں کسی کو پانی پلایا ہوگا تو آپ کو پانی مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس نے رجسٹر دیکھا اور کہا کہ بابا افسوس ہے کہ تمہارے لیے کوئی پانی نہیں۔ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئیں، میں ڈر گیا کہ یا اللہ کیا عجیب منظر ہے۔ کہتے ہیں پھر فرشتوں نے مجھے گھسیٹ لیا اور آگے چلے گئے۔ چلتے گئے آگے ایک اور اسی طرح کا آفس نظر آیا، وہاں مجھے پیش کیا گیا۔ میں نے وہاں کہا کہ جناب مہربانی کرے کچھ مجھے پانی دیں، مر رہا۔ انہوں نے کہا مر تو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے پچھلی زندگی میں کسی کو پانی پلایا ہو تو یہاں تو وہی ملتا ہے جو پیچھے کر کے آئے۔ کہتے ہیں میں رجسٹر دیکھتا ہوں، رجسٹر دیکھا، کہا بابا آپ کے لیے کوئی پانی نہیں۔ کہتے ہیں میں تڑپ کر رہ گیا۔ خیر فرشتوں نے مجھے پھر پکڑا، گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بابا کا بیان ہے کہ اس سارے منظر میں مجھ پر خوف کی کیفیت آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کوئی پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں،
प्यास से तड़प रहा हूँ, जान निकली जा रही है, एक तो पहले निकल गई, अब दूसरी भी जो बाकी है वो भी निकली जा रही है। कहते हैं जब तीसरे मकाम पर पहुंचे, इसी तरह का एक और ऑफिस नजर आया जो लंगर खाना वगैरह भी महसूस होता था। कहते हैं कि मुझे पेश किया गया, तो मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ है। उन्होंने कहा जी आपके लिए बहुत पानी है, आपके लिए चावल भी है, आपके लिए माल्टे भी हैं, आपके लिए खाना भी है, आपके लिए पैसे भी। कहते हैं एकदम मैं तो खुश हो गया कि चलें कुछ ना कुछ तो हुआ। अब उसने रजिस्टर खोला और रजिस्टर खोलकर मुझे बताया कि कुर्बान अली आपका नाम है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा नाम है। शाह बेगम, कहते हैं माँ का नाम लिया, शाह बेगम के बेटे हो कुर्बान अली बिन शाह बेगम। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहा आपने फलां दिन एक फकीर आपके घर में आया था, आपने उसको चावल खिलाए थे? मैंने कहा जी बिल्कुल खिलाए थे। कहते हैं अजीब बात यह है, एग्जैक्ट टाइम, जगह, लोकेशन, जो कुछ खिलाया वो, जिसने खाया वो, खिलाने वाले का नाम, हर चीज रिकॉर्डेड मौजूद है। मैंने कहा जी आपके पास ये रिकॉर्ड कहां से आया? तो मुस्कुरा के कहता वो जो तुम्हारे साथ दो फरिश्ते हर वक्त रहते हैं, उनका नाम है किरामन कातिबीन, वो हर रोज हमें यहां रिपोर्ट तुम्हारी दे कर जाते हैं, ये वो रिकॉर्ड है। ठीक है। कहते हैं कि उसके बाद फलां मकाम पर एक फकीर को तुमने रोजा खुलवाया था? कहा जी बिल्कुल। उसके बाद तुमने उसको 5 रुपए दिए थे? जी। वो उसने तंदूर में डाल दिए थे? जी। वो अगर जरूरत हो तो वो भी ले लो। बाबा कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि जो चीजें मेरी मेमोरी में भी नहीं थी, मुझे याद भी नहीं थी, वहां पर बिल्कुल उसी सूरत में मौजूद है। कहते हैं फिर मुझे एक वाकया याद कराया गया कि पंजाड़ की सरजमीन में, कोटा शहर में, एक खातून 2 बच्चों को साथ लेके रोजा खोलने के लिए किसी होटल पे गई, तो होटल वाले ने उसको 1 रुपया दिया। तो मैंने कहा नहीं, इसको 1 रुपया ना दो, इसको माल्टे दो, इसको दही दो, इसको खाना दो, तरकारी दो, और 10-10 रुपए मैंने उसके बच्चों को दे दिए। कहते हैं फरिश्ते ने पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने रख दिया। फरिश्ते ने पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने कर दिया, कहा इनमें से जो चीज चाहते हो तुम्हें मिलेगी। तो वहां यह भी बताया गया कि ये जो फलां फलां वक्त में, और चावल कहते हैं मैंने पता नहीं कितना अरसा पहले किसी दरवेश को खिलाए थे, वो भी मेरे लिए मौजूद। कहते हैं उसके बाद आगे चले और वहां देखा कि एक हसीन और जमील खातून बैठी है, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए और दुपट्टा किए हुए सफेद रंग का, और उसके सामने एक कड़ा है। कड़ा वो क्या थे, बड़ा सा वो जिसमें दूध वगैरह गर्म करके पिलाते हैं आप लोग, ये जो अक्सर जलेबियों का भी कड़ा होता है ना, है ना, हलवाइयों के पास जो होता है वो कड़ा, उसके नीचे आग जल रही है और उसमें तेल पड़ा हुआ है, तेल उबल रहा है और शोले मार रहा है, यानी उसके करीब जाओ तो झुलस जाओ, इतना तेज। पास ही एक बैठे हैं मौलाना, और काफी लंबी दाढ़ी, ठीक ठाक बदन, और बदन से खाल उतरी हुई है। उस औरत के सामने उस कड़ा में एक दुर्रा, ये तराट कहते हैं, ये पड़ा हुआ है, शल्लाक अरबी में इसको कहते हैं, शीन लाम अलिफ काफ, शल्लाक पड़ा हुआ है। वो उस तेल से शल्लाक उठाती है और पूरे जोर से उसके बदन पे मारती है, और वो चीख कर चक्कर खा के तड़प के गिरता है और फिर उठकर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। बाबा कहते हैं कि ये मंजर देखने के बाद मेरे होश उड़ गए कि मैं क्या देख रहा हूं, मेरे साथ ये क्या गुजर रही है। कहते हैं मैंने फरिश्तों से कहा कि ये इसे क्यों मार रही है,
تو خاتون بولی بابا ان سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، یہ میرا مجرم ہے، اس کمبخت نے پیسے لے کے میرا رشتہ غلط جگہ دلوایا تھا. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ پیسے میرے خاندان کو نہیں ملتے اس وقت تک میں اس کو قیامت تک نہیں چھوڑوں، اس کا یہی اشر کرتی تھی. بابا کہتے ہیں اس کے بعد اس عورت نے ایک اور بات کی کہ آپ میں یہ جو ایک نوجوان ہے، کہتے ہیں اس میں 2-3 داڑھیوں والے ساتھی تھے، کچھ نوجوان بچے بھی تھے. نوجوان بچہ، ایک بچے کو دیکھ کر اس عورت نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آگے بہت انعامات ہیں، کیونکہ اس بچے نے جوانی میں نمازیں پڑھی ہیں. اور بابا سے کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہوا کرتے تھے لیکن فلاں فلاں مقام پر آپ غفلت کا شکار ہو گئے، جمعہ وغیرہ بھی پڑھتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا. یہ واقعہ ہوا. کہتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلے. آگے بابا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک آفس نظر آیا. بابا جی کہہ رہے تھے کہ جس طرح جی پی او ہوتا ہے اور ہر طرف فائلوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ڈاک کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں پر فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. چنانچہ ہم وہاں پہنچے، یعنی وہ بلڈنگ جو جی پی او نما تھی، وہاں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور 2 اس کے اسسٹنٹ فرشتے بیٹھے، یعنی معاون فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے وہاں پر پیش کیا گیا اور کہا گیا ان سب کو 10 بندوں کو، پہلے 2 بندوں کے نام پکارے گئے کہ جناب یہ نام ہے، اللہ کا یہ نام ہے، جی ٹھیک ہے باندھ کے لے جاؤ. یہ نام ہے، اللہ کا یہ نام ہے، ٹھیک باندھ کے لے جاؤ. قربان علی کہتے ہیں میں 3 نمبر پہ تھا، میرا نام پکارا گیا قربان علی بن ثنا بیگم. تو میں نے کہا جی میرا نام تو قربان علی ہے لیکن والدہ کا نام یہ نہیں ہے، میری والدہ کا نام شاہ بیگم ہے. کہتے ہیں اس فرشتے نے جو ریکارڈ کیپر فرشتہ تھا اس نے مجھے لانے والے جو گرین لباس میں ملبوس فرشتے تھے ان سے کہا وہ غلط پکڑ کے لے آئے ہو، اس کا خاندان ادھر روز پیٹ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، کیا کیا تم نے قربان علی بن ثنا بیگم کو لانا تھا، تم قربان علی بن شاہ بیگم کو لے کے آ گئے. کہتے ہیں کہ یہ ان کی زبان سے نکلی اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اس کا خاندان رو پیٹ رہا ہوگا، جلدی اس کو واپس کرو. کہتے ہیں بابا جی نے یہاں پر قسم کھائی، کہا خدا کی قسم مجھے پھر کچھ نہیں پتا کیا ہوا، میں ایک دم سے واپس بندلا میں تھا. یہ واقعہ اپنے، اور کہتے ہیں میرے خاندان کے لوگ کھڑے تھے، رو رہے تھے. قبر تیار ہو چکی تھی. میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ قبر کی فوٹو لے کے آنی ہے، اور قبر کی فوٹو لے کے آئے ہیں. بابا کی بھی فوٹو لے کے آئے ہیں، اس علاقے کا فوٹو بھی لے کے آئے ہیں، اور یہ سارا پورا جتنا تھا نا اسپیکٹرم وہاں کا سین جو تھا وہ سارا کیمرے کے ذریعے وہ فوٹوز بنا کے لائے بابے کے. تو بابا جی سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کوئی نصیحت کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی سمپل بات ہے کہ میں جب سے واپس آیا ہوں بابے نے اپنے پاؤں دکھائے، پتہ نہیں کتنے میل پیدل چلایا گیا اور گھسیٹا گیا. بابا کی 2-3 انگلیاں گر چکی ہیں اس زخم کی وجہ سے اور اس درد اور کرب کی وجہ سے، اور نہایت غریب انسان. تو یہ واقعہ سنانے کے بعد بابا نے کہا کہ فائدے میں وہی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں. اس میں آپ دوستوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ سارے دوست کوشش یہ کریں بلکہ وہ اپنے اوپر لازم سمجھ لیں. اور چونکہ اس محفل میں زیادہ نوجوان لوگ بیٹھے نا، نماز کبھی قضا نہیں کریں، ٹھیک ہے. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ افطاری کرانا بہت بڑا ثواب ہے. کسی غریب، کسی فقیر کے لیے صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اور
اس سے بابا جی پر ایک اور سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے زبان کون سی بول رہے تھے فرشتے؟ بابا جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں ہمارے ساتھ جب بات کرتے تھے تو اردو میں کرتے تھے اور آپس میں بولتے تھے تو عربی بولتے تھے۔ کیا خوبصورت بات ہے، آپس میں بات کرتے تھے عربی میں بات کرتے تھے، ہمارے ساتھ جب بات کرتے تھے تو اردو میں بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کا نالج جو ہے، یہ جو ریزلٹس نکلتے ہیں، فرشتے کا نالج اس طرح کا ہے کہ وہ جس بندے سے بات کرے گا اس کی لینگویج ذہنی طور پر اس میں القاء ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں روحانیات میں بھی ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص کا نالج دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ ایسی لطیف مخلوق ہے کہ جس سے بات کرے گا اس کی لینگویج اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ فلاں زبان بولنے والا آدمی ہے۔ تو نتائج یہ نکلے کہ ابھی جو کچھ کریں گے ہم، اس کی رپورٹنگ روزانہ وہاں جا کر اس رجسٹر میں لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کا نوٹ رکھیں۔ اور یہ واقعہ اس کا خاص یہ ذہن میں رکھیں کہ عوام الناس میں سے یعنی کوشش کریں کہ اکثر لوگوں کو زبانی سنائیں۔ اگر آپ زبانی سنانے میں کچھ مطلب ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، یہ کیسٹس ریکارڈڈ موجود ہیں، ریکارڈ کر لیں، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں اتنی عبرت موجود ہے، اتنا کچھ موجود ہے کہ ہمیں بھی خدا کا خوف دلانے کے لیے، کسی بھی انسان کو خدا کا خوف دلانے کے لیے اس سے بہتر واقعہ میرا خیال ہے شاید کوئی اور اس دور میں نہ مل سکے۔ اب آپ لوگوں نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ قربان علی بن ثنا بیگم، جس طرح سید فرمان علی شاہ، زمان علی شاہ فوت ہوئے تو آڑی سیدہ سے لٹوری سیدہ کا فاصلہ 10-15 میل کا ہے، قریبی تھے۔ ایک اور واقعہ یہاں ایبٹ آباد میں ہوا، زیتون نام کی خاتون تھی تو وہ فوت ہو گئی، وہاں پتہ چلا فرشتوں کو کہ یہ کوئی دوسری زیتون ہے، اس کا واقعہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ حسن جو تھے وہ ایک ہی گاؤں میں تھے دونوں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید قربان علی انہی علاقوں میں کوئی شخصیت ہے، دوسرا قربان بن ثنا بیگم جو ہے وہ انہی علاقوں میں ہوگا۔ آپ لوگ اس میں تحقیق میں تھوڑی مدد کریں۔ اگر کشمیر میں یا ادھر پنجاب پٹوار کے زون میں کہیں بھی کوئی قربان علی ان دنوں میں اس کا وصال ہوا ہو تو اس کے بارے میں، یعنی کسی گاؤں میں سے یہ پتہ کرنا کہ قربان علی اس میں کوئی ہے کہ نہیں، مشکل بات تو نہیں، کیونکہ گاؤں میں سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی بھی اب گھبرا گئے ہیں کہ تحقیق کرانے لگے ہیں ہم سے، ہے نا، مشکل نہیں ہوتا، آپ صرف نام ذہن میں رکھیں اور پتہ کریں کہ قربان علی نام کا کوئی فرد، اس میں کشمیر کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پٹوار کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، سرگودا سے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، اٹک سے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح کوٹا، کلر اور گجر خان کے تو متعدد ساتھی بیٹھے ہیں، پنڈی اسلام آباد کی بھی نمائندگی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کے بھی 2-3 ساتھی موجود ہیں۔ ان سارے علاقوں میں آپ لوگ سروے انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر قربان علی آپ کو ملے جو اسی عرصے میں فوت ہوا، ان کی والدہ کا نام چیک کریں۔ اگر قربان علی بن ثنا بیگم آپ کو مل جاتے ہیں تو پھر یہ واقعہ بالکل سورج کے طلوع ہونے کی طرح ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی بتائیے۔ یہ روحانی محفل میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ جو ہے، نہیں آپ سوال کریں، دوستوں کو ناگوار گزرے، یہ نہیں گزرتی، آپ بات کریں۔ اگر گستاخی میں معمول نہ کیا جائے تو میں سوال کروں۔ نہیں کیا کریں گے، آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روپا کی غایت ہے اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، بالکل ہے۔ اور دوسری آیت ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ ہاں، تو ان کی روشنی میں قرآن کہتا ہے کہ موت جب آ جاتی ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، اور موت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو پھر جب موت آ چکی تو پھر کسی روح کو واپس لوٹ جانا اس کا، یا فرشتوں کی اس کے نسیان پہ معمول کرنا، تو قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے۔ ایک بات میرا سوال تھوڑا سا ٹھیک ہے، بالکل سوال کریں۔ اور اس کے بعد یہ کہ
جسے آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بولا تھا، وہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے، خود ہی اپنی زبان میں کہتا ہے، جسے قرآن نے فرمایا خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. وہ تو جنوں میں سے تھا، نہ کہ فرشتوں میں سے، تو اس کا بولنا جو ہے وہ جنوں کا بولنا ہوگا، نہ کہ فرشتوں کا بولنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اسے قبر پر جب قبر میں چلا جاتا ہے یا مثالی قبر میں چلا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل. یہ سوال ہمیں ملتے ہیں، اور ان جو واقعات آپ نے سنائے میں اس کی تردید نہیں کرتا، لیکن قرآن، سننا، حدیث، ادلہ شرعیہ اس کی تائید نہیں کرتی، اور قانون اولیٰ سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں ذرا ان کی روشنی میں قرآن سننا اور ادلہ شرعیہ کی روشنی میں اس کا جواب چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ مجھ پر نہیں گزرا، جیسا گزرا میں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ جتنے سوالات آپ نے فرمائے نا، ان سوالات کے لیے ایک ایک سوال کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ڈسکشن کے لیے، اور آپ کو کنونس کرنا اس موضوع پر میری ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی مناظراتی محفل ہے ہی نہیں. میں ایک شاگرد کیسی میں سمجھتا ہوں یہ ایک مناظراتی محفل نہیں ہے، یہ ایک تربیتی محفل ہے، اور تربیتی محفل میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ بیان کریں. میں نے اس واقعے کو فی الحال عمل کی تاثیر پیدا کرنے کے لیے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. دلائل، آرگیومنٹیشن، اس پر آپ کے اس ٹاپک پر میں پورا ایک لیکچر اسی محفل میں دے چکا ہوں. ہوا اس طرح تھا، ہمارے ایک دوست پر محفل میں سوال کر دیا گیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ولی اللہ تقدیر واپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ولی اللہ تقدیر واپس کر سکتے ہیں اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، زندگی بڑھا سکتے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست نے بات کر دی. وہیں پر کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب کہ اذا جاء اجلکم لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، قرآن پاک تو یہ کہتا ہے. تو انہوں نے پھر مجھ پر یہ سوال بھجوایا تھا کہ جناب آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے اپنی محفل میں. میں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہوا ہے، اس پر ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے. آپ کے کیسٹ ان کو پرووائڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز باقی جو آپ کی جتنے سوالات بنتے ہیں جسے آپ ادلہ شرعیہ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی روشنی میں آپ کو اس طرح کا جواب مل جائے گا. لیکن فی الوقت میں آپ کو ریفر کرتا ہوں امام جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور بشرح احوال الموتى والقبور. اس میں متعدد اس قسم کے واقعات آپ پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ سوال تو آپ کو بڑا بوجھا لگتا ہے. یعنی اگر آپ نے یہ وہ پڑھی ہے تو پھر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے کیسی پڑھی ہے وہ کتاب، اس کے باوجود آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اس کو دوبارہ پڑھیں. دوبارہ پڑھنے کے بعد یہ واقعات آپ کو وہاں سے انشاءاللہ اس طرح کے کئی متعدد واقعات موجود ہیں، اس میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ اس میں سے جو نتائج ہم تک پہنچتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں سے جو نتائج میں نے نکالے ان میں سے شریعت کے ساتھ کسی کا تصادم نہیں ہے. یعنی جو نتائج میں نے نکالے، ایک یہ کہ جو کچھ اس جگہ پر کریں گے کل وہی اسی کا ریکارڈ دیکھیں گے. آج نیکی کریں کل اس کی جزا ملے گی. آج اچھا کام کریں گے کل اس کی جزا ملے گی. آج نماز پڑھیں گے کل اجر پائیں گے. اچھا، اب اس کے بعد میں نے اس بابا کے حالات پر توجہ ڈالی. حالات ہم نے اسٹڈی کیے. میں نے اپنے انٹرویور ساتھیوں سے کہا تھا کہ بابا کے حالات دیکھ کے آنا کہ بابا کے حالات کیسے ہیں. بابا اتنا غریب کہ وہ
अपना इलाज नहीं करा सकता, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं कि बिंदला से चल के किसी अस्पताल में आके अपना इलाज करा ले, किसी डॉक्टर से मिल सके। और चूंकि एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जो नजीब खानदान है, शरीफ खानदान है और बड़ा खानदान। अब मसलन राजा फैमिली है, मुअज़्ज़ज़ खानदान है, राजा फैमिली के बंदे अक्सर कहेंगे यार किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। इसी तरह दीगर मलिक फैमिली है, अब्बासी फैमिली है, सादात की फैमिलीज हैं, हर खानदान अपने मुकाम पे, हर गयूर इंसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मेरा ये वाकया सुनने के बाद पहला इंप्रेशन ये बना कि शायद कुदरत हमारी मदद करना चाहती है। अल्लामा, ये मेरी सोच है, कुदरत हमारी मदद करना चाहती है। हमें चाहिए कि उस इलाके के जो रहने वाले दोस्त हैं, बस हज़रत ताजुल औलिया उस इलाके से रहते हैं, नड़ से ही है ना, नड़ और बिंदला करीब करीब हैं। आप कोशिश करें सारे साथी कि एक छोटा सा एक फंड हम क्रिएट करें जिसमें पहला कंट्रीब्यूटर मैं होऊंगा इंशाल्लाह। आप ये ना समझिएगा कि कहीं खुद अपने आप का निकाल के बात कर रहे हैं। इसमें पहला कंट्रीब्यूटर मैं होऊंगा और बाकी कुछ दोस्त जो भी इसमें हेल्प करना चाहें, हम एक छोटा सा एक अमाउंट इकट्ठी करके बाबा के लिए भिजवा दें। ये मेरी सोच है, इसका ताल्लुक उस वाक़े से, उनके बयान से कतन कोई नहीं, खालिसतन मेरी सोच है। अगर आप लोग इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो अपनी मर्जी का कोई आदमी दो तीन साथी डिप्यूट कर लें और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके, जिस तरह यानी इंसानों की मदद करते हैं, इस तरह बाबा जी तक अगर हम कुछ अमाउंट पहुंचा सकें, मैं समझता हूं कि हमारे अपने उखरवी निजात के लिए। क्यों कि बाबा के इस वाक़े का पूरा नतीजा यही निकलता है। जितनी मैंने आपको ये बातें सुनाई हैं, इन बातों को ज़हन में रखकर अगर आपका दिल माने, किसी का भी ना माने, तो इंशाअल्लाह ये फ़कीर हाज़िर है। मैं खुद अपनी तरफ से जो कुछ मैं करूँगा वो तो खैर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वो मैं करूँगा। अगर कोई और दोस्त इसमें शामिल होना चाहे, बाबा मुझे नहीं जानता, मैं बाबे को नहीं जानता, बाबे ने मुझे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, आज वो फोटो आई है तो उसको देखा है। मुझे बाबा कतन नहीं जानता, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ना मैं बाबा को जानता था इस वाक़े से पहले। वहां के इलाकों के दोस्तों की ड्यूटी लगा दें, कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनको, और ये कोई कंपल्सरी नहीं है, याद रखिए, इस पर ध्यान में लाइए कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है। कोई दोस्त अगर ये समझे कि हमारे लिए कंपल्सरी है, कतन नहीं। हाँ, वो दूसरा कंपल्सरी है, वो क्या है, वो रूहानी इलाज कॉन्फ्रेंस वाला, वो कंपल्सरी है। आप लोग अपने लिए उसमें रजिस्ट्रेशन की खातिर वो जरूर करें। ये था वो वाक़या जिसकी सुनने के आपने ख्वाहिश का इजहार किया था, और मैं समझता हूँ कि मुकम्मल दयानत के साथ, हाँ, आप में से जो दोस्त वो कैसेट हासिल करना चाहें उसको हासिल करें, लेकिन ये याद रखें, बाबा कोई अल्लामा वक्त नहीं कि आपसे मुनाजरा करे। बाबे ने वो उसमें बात उसमें रिकॉर्डेड मौजूद है कि जिड़ी तन वरती हो बाई सटी, ठीक है, जो गुजरी है मेरे ऊपर वो बयान कर दी। और मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे ज़िंदगी में देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं, और लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं कि जिसमें ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह करीम बाज़ औक़ात किसी इंसान को गैर मामूली हालात में से गुजारते हैं। जिस तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखें कि 100 साल तक सुलाए रखा, तो अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने उसको 100 साल तक मारे रखा। निशान में ये मौजूद है कि अल्लाह ताला मरने के बाद 100 साल तक मारे रखा, फिर जिंदा कर दिया। ठीक है, अब 100 साल के बाद उठे तो देखा कि अपने वो
सवारी को देखो, गधा था सवारी, उसको देखो, उसकी हड्डियां भी खाक हो चुकी हैं। और अपने खाने पीने को देखो, कुरान पाक में आता है लम यतसन्ना, वो तो गला सड़ा भी नहीं। ठीक है, हाँ जी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कि उनको यानी अल्लाह करीम ने अमातहुल्लाहु मियता आमिन, अमाता है ना, अमाता यमूतो, अमाता युमीतो, अच्छा इमातत है ना बाबी इफ़ाल से। तो अल्लाह ताला ने उसको 100 साल तक मारे रखा। 100 साल मरने के बाद फिर अल्लाह करीम ने दोबारा हमको ज़िंदगी दी। ठीक है, कुरान पाक में से ही आपके लिए एक एग्जाम्पल मौजूद है। तो बाबा चूँकि फ़िलासफ़र नहीं है, बाबा मनाजिर नहीं है, बाबा आलिम नहीं है, तो वो तो आपसे मुनाजरा तो नहीं करेगा, उसमें कैसेट में मौजूद है। जो दोस्त अपने पास इसका रिकॉर्ड रखना चाहें रिकॉर्ड रखें। और उसके बाद ये आप करें कि जो मैंने नाम बताया ना, क्या नाम था, कुर्बान बिन सना बेगम, ये आप तलाश करें। अगर ये नाम हमें मिल जाता है, ज़मान शाह साहब वाला वाक़या हमारे घर का वाक़या है, 100% उसकी तस्दीक हो चुकी है। ज़मान शाह साहब लटोरी सईदा वाले और आड़ी सईदा वाले दोनों सादात में से, दोनों अपने इलाके से। हसन वाला वाक़या लैड़ी गांव का है, दोनों एक हमारे ख़ानदान से है और एक दूसरे ख़ानदान से था, दोनों एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते थे। अगर ये तीसरी तस्दीक भी हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसमें यकीनन कुछ ना कुछ है। ठीक है जनाब, आपका बहुत मैंने वक्त लिया, सबकी ख्वाहिश थी, फरमाइश थी।